پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ وقفے پھر جانے سے قبل ہم نکاح کے مقاصد میں سے پہلے مقصد یعنی سکون کے حصول کے حوالے سے اعتماد کی فضا پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا، اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کسی مرد یا خاتون میں ایسا عیب پایا جاتا ہو جس کی وجہ سے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے اور باوجود سمجھانے کے وہ مرد یا وہ خاتون اپنے اس صریح عیب کو ٹھیک کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو کیا پھر بھی خاموش ہی رہنا چاہیے یا اس عیب کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6 پارے کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں فرماتے کہ بری باتوں کو، عیبوں کو افشا کیا جائے، ان کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے، الا من ظلم، سوائے اس کے لیے کہ جو ظلم کا شکار ہو۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنے شریک حیات پر ظلم کر رہا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے اور باوجود سمجھانے اور کوشش کے ظلم کرنے والا اپنے ظلم سے نہیں رک رہا، تو ایسے میں ذمہ دار افراد جو اس میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہوں ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، صرف ان افراد تک جو ذمہ دار ہوں، جو ظلم کرنے والے پر یا اسے سمجھانے پر قادر ہوں اور اتھارٹی رکھتے ہوں کہ اس سلسلے میں معاملہ بہتر ہو جائے۔ یہ ظلم جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو، دونوں طرح کی صورت میں کسی ذمہ دار فرد تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، اور وہ شریعت اسلامیہ کے اس حکم سے استثناء ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل انشاءاللہ آگے نکاح سے متعلقہ جو تفصیلی احکامات ہیں ان میں بھی آئے گی اور ہم مزید تفصیل سے وہاں پر بات کریں گے۔ لباس کی دوسری خصوصیت اس کا موسم کی مطابقت میں ہونا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں موسم بدلتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ خوشیاں، غمیاں، آسانیاں اور مشکلات، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ اچھا لباس وہ ہے جو موسم کی مطابقت میں ہو، اسی طرح میاں بیوی کا اچھا رشتہ وہ ہے جو حالات کی موافقت اور مطابقت میں ہو۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق میں ہم موسم کی مخالفت والا لباس بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سخت گرمی میں بہت بڑا کمبل اور رضائی لپیٹ کر بیٹھا ہو تو وہ رضائی اور کمبل اسے راحت نہیں پہنچائے گی، گرمی اور حبس سے اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ بالکل اسی طرح سخت سردی میں باریک ہوادار کاٹن کا سوٹ چاہے وہ کتنا ہی اچھا استری کیا ہوا ہو اور کتنی بہترین اس کو کلف لگائی گئی ہو، کسی کو راحت اور سکون نہیں دے گا۔ ہم سخت سردی میں کاٹن کے سوٹ اور سخت گرمی میں کمبل کی طرح لپٹنے والا کام سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین محترم، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ مشکل مراحل میں، پریشانی میں، تنگی اور تکلیف میں جس نے ہمارا ساتھ دیا، جس نے ہماری ہمت بندھائی، جس نے ہمارے لیے ہمدردی کے 2 بول بولے، ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کی، جو قدر و منزلت ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے لیے ہے، مشکل مراحل میں مزید مشکلات پیدا کرنے والوں کے لیے نہیں۔ جب عمومی زندگی میں ایسا ہے
تو زندگی کے سب سے اہم اور قریبی رشتے میں یہ بات کیوں کر موجود نہیں ہوگی؟ ازدواجی زندگی میں الفت اور محبت جو کہ دوسرا مقصد ہے، یہ صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا، مختلف حالات میں ایک دوسرے کو مارجن دینا، یہ الفت اور محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مرد حضرات کو عموماً بیگمات کی صحت کے حوالے سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ خاتون خانہ نے نسل نو کو پروان چڑھانا ہے۔ حمل کے ایام اور اس کے بعد نو مولود کی ولادت، رضاعت کے ایام، یہ سب صحت کے حوالے سے بیویوں کے لیے مشکل مراحل ہیں، جن میں جہاں ان کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، وہیں پر بطور شوہر ایک مرد کو بھی بہت سی باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ان مواقع پر اپنی بیویوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے موسم کی مطابقت کا لباس بننا اور ان کی راحت اور سکون کا خیال کرنا، یہ الفت اور محبت کو پیدا کرتا ہے۔ خواتین کے لیے اپنے شوہر کی جیب کے حوالے سے صبر کرنا، اس کے معاشی حالات میں صبر کرنا اور اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دینا، اس کی ہمت بندھانا اور مالی معاملات میں بیجا تقاضے نہ کرنا اور مشکل مراحل پر اس کا ساتھ دینا، یہ الفت اور محبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے اس لیے واضح کی ہیں کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ان دونوں معاملات میں مرد اور خواتین اپنے شریک حیات کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپنے رونے اور اپنے حقوق اور اپنے دکھڑے بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ الفت اور محبت کے خاتمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے موسم کی مطابقت کا لباس بنیے، دوسرا مقصد الفت اور محبت کا حصول ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری بات وہ اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا۔ لباس کی تیسری اور آخری صفت انسان کی زینت اور وقار میں اضافے کا سبب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی عزت دی ہے، خواتین کو بھی عزت دی ہے، مرد کے خاندان کو بھی عزت سے ہمکنار کیا ہے اور عورت کے خاندان کو بھی عزت سے ہمکنار کیا ہے۔ اس رشتے میں بندھنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مزید عزت اور وقار میں اضافے کا ذریعہ بنے، پہلے سے زیادہ معاشرے میں ایک مقام حاصل کریں۔ نکاح کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی دوسرے کو عزت دیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے گا، عزت، محبت اور نفرت یہ ایسی چیزیں ہیں جو نیوٹن کے لاء کے مطابق کام کرتی ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو کسی سمت میں جس رفتار کے ساتھ پھینکتے ہیں وہ اسی رفتار کے ساتھ واپس آتی ہے۔ آپ عزت، محبت اور نفرت کو جس کثرت کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ معاشرے میں تقسیم کریں گے، یہ اسی قوت کے ساتھ آپ کی طرف واپس آئے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو عزت دیں، اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات ضرور سمجھ لیجئے گا، عزت دینے کا یہ سلسلہ صرف لوگوں کے سامنے جھوٹی عزت نہ ہو، بلکہ تنہائی میں اپنے خلوت کے اوقات میں ایک دوسرے کو عزت دینا اور دل میں واقعتاً ایک دوسرے کی عزت کو محسوس کرنا اور احترام دینا، جب ہم یہ شروع کرتے ہیں تو وہ حقیقی رحمت شامل حال ہونا شروع ہوتی ہے جس کا نکاح متقاضی ہے۔ ناظرین محترم، اس مثال کے ذریعے ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ ان تین مقاصد کا نکاح کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔ اس کے حصول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رہنما اصول بتائے ہیں،
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی کچھ آیات کی روشنی میں اس موضوع پر بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کر دے، الفت اور محبت پیدا کرے، اور اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ اگلی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔